اگر اس آیت کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی اوپر کی آیتیں نیچے کی آیتیں جب ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس ضمن میں نازل کی کہ انفاق فی سبیل اللہ ہو، اس کی فضیلت ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کیا جائے اس کی فضیلت ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے اللہ نے یہ آیت اتارا اور کہا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، ڈر دلاتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو کنگال ہو جاؤ گے، کلاش ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے۔ جب یہاں پر فقر سے مراد خرچ کرنے سے ہے تو خرچ کرنے کے بعد ہی فقر اور فاقہ کشی اور غریبی ہونے والی ہے، تو پھر آگے کی آیت میں بھی ضرور خرچ کرنے ہی کے تعلق سے ہونا چاہیے، نہ کہ عام مفہوم، کیونکہ آیت کے عام الفاظ کیا ہیں؟ یأمرکم بالفحشاء، اور وہ تمہیں فحش اور گندی باتوں کا حکم دیتا ہے۔ یہ فحش اور گندی باتیں کیا ہیں؟ یہ بھی خرچ سے ہی جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، بڑا پیارا نقطہ ہے اس آیت میں، اس آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ کہتا ہے جہاں شیطان تمہیں اس بات سے ڈراتا ہے کہ خرچ کرو گے تو کنگال ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، وہیں پر شیطان تمہیں حکم دیتا ہے فحش اور گندی ناجائز جگہوں پر خرچ کرنے کا، ناجائز جگہوں پر خرچ کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر اگر کوئی مسجد کے لیے اعلان کر رہا ہے تو مشکل سے 100-200 روپے جیب سے نکلتے ہیں، اس میں بھی 10 خیالات اوپر نیچے ہوتے ہیں، اور وہی اگر سنیما تھیٹر جانا ہو یا کسی غلط جگہ پر خرچ کرنا ہو تو انسان سوچتا نہیں کہ کیا ٹکٹ ہے اور کتنے میں آئے گا اور خرچ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، بنداس کر ڈالتا ہے۔ شیطان حکم دیتا ہے، گویا کہ دونوں اعمال یہ شیطان کے ہیں، اگر انسان قبول کر لے تو وہ شیطان کے تابع ہو جاتا ہے۔ ایک فقر فاقہ کشی سے ڈراتا ہے کہ خرچ کرو مت، ایک بار تو ہاتھ رکا دیا، اور جب ایسے حالات آئے جہاں پہ فحش گندے کام ہو، بیجا ہو، لغو ہو، وہاں پر فوراً آ کر دماغ میں دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہاں خرچ کر دا، سوچ بس زیادہ، یہاں تک کہ اچھے خیالات کو اس کے نزدیک پھٹکنے بھی نہیں دیتا، فوراً دور کر دیتا ہے۔ جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو فوراً نکال کر خرچ کرتا ہے۔ یہ غلط جگہ پر خرچ کرنے کے لیے وہ حکم دیتا ہے۔ فحش سے مراد، فحش عربی زبان میں گناہ کو ہی کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے سو یعنی برائی، اور ایک ہوتا ہے فحش یعنی بھی برائی۔ دونوں فرق یہ ہے کہ سو انسان گناہ کرتا ہے، غلطی ہوتی ہے نا، اس کی حد تک ہوتی ہے، اس کی اس غلطی سے، اس گناہ سے دوسروں کو پریرنا اور نصیحت نہیں ملتی ہے، وہ اپنے ہی اندر اپنے حد تک کی وہ گناہ کرتا ہے۔ اور ایسے جو گناہ ہوتے ہیں، انسان ہے، ابن آدم خطا کار ہے، ایسے گناہ جو ہوتے ہیں اس کی فضائل بھی آئے ہیں، جو لوگوں سے چھپ کر انسان ہونے کی حیثیت سے غلطی کر جاتا ہے اور کسی پر ظاہر نہیں کرتا ہے، تو اس کے فضائل بھی آئے ہیں، میں انشاءاللہ اس طرف نہیں جا رہا۔ اور ایک ہوتا ہے فحش، یعنی وہ گناہ جو 4 لوگوں کے سامنے کیا جائے، 4 لوگوں کے ساتھ مل کر کیا جائے، جب وہ کرے تو لوگ بولے واہ، اور اس سے نصیحت حاصل کرے اور وہ بھی اسی ڈگر پر، اسی نگر پر لگ جائے، کیونکہ اس سے برائی پھیل رہی ہے، اس سے گناہ پھیل رہا ہے۔ فحش کہتے ہیں پھیلنے والی چیز کو، جیسے کوئی چوری چھپے اگر زنا کر لے تو اللہ کہے کہ توبہ کرے گی، اگر وہ 4 لوگ آئے اگر زنا کرے تو ظاہر سے بات ہے دوسرے لوگوں کی اس سے اور اشتہار خواہش پیدا ہوگی، لگے گا کہ یہ گناہ بہت عام گناہ ہے، کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، کوئی بڑا جرم نہیں ہے، تبھی تو لوگ عام طور پر کر رہے ہیں۔ اسی طرح کالج کے سامنے جا کر لڑکیوں کو چھیڑنا ایک عام بات ہے، خاص طور پر نوجوانوں میں، بھلے وہ کالج پڑھ رہے ہوں یا نہ پڑھ رہے ہوں، وہ کالج کے پاس جا کر لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں۔ یہ جو گناہ ہے یہ فحش ہے، کہ اس سے دوسروں کو ڈیرنگ ملتی ہے، دوسروں کو ہمت آتی ہے، وہ بھی چھیڑنا شروع کرتے ہیں، اور یہی چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ جو ہے زنا تک لے جاتا ہے، بلاತ್ಕಾರ تک لے جاتا ہے۔
گناہ عظیم تک لے جاتا ہے. یہ فحش ہے, یہ پھیلنے والا ہے. یہاں پر بالخصوص شیطان کیا کرتا ہے, ایسے وقت آ کر حکم دیتا ہے, کہتا ہے یہ فحش ہے. اگر کالج پر جا کر چھیڑنا ہو اور گاڑی میں پیٹرول نہ ہو تو کسی سے ادھاری لے لے گا اور بنداس گاڑی میں ڈالے گا اور پہنچ جائے گا. اسی طرح دوستوں کو ٹائم دیا ہے کہ سنیما تھیٹر کے پاس اتنے بجے ملیں گے, حتی المقدور چاہے قیامت آ جائے وہ اس وقت وہاں رہے گا. کچھ بھی کر کے آٹو سے جائے گا, اگر بس کا انتظام ہو گیا تو اچھا ہے چند پیسوں میں, نہیں ہوا تو آٹو سے جائے گا خرچ کر کے, 70 روپے 100 روپے 200 روپے خرچ کر کے. اگر دوست کو بلائے گا, دوست بولے گا میری گاڑی پیٹرول نہیں ہے تو خود کے جیب سے ڈالے گا, بہت آسانی سے کرے گا. اس کا بھی حکم شیطان دیتا ہے, اس کا بھی حکم شیطان دیتا ہے. آئیے انشاءاللہ اس آیت کے ٹکڑے کو مزید ہم سمجھیں گے. آگے کے ٹکڑے کو ہم سمجھتے ہیں. آگے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے, یہاں پر جیم ہے, گویا کہ شیطان کے ساتھ جو بات بیان کی گئی وہ مکمل ہو گئی. اب اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا. جس طرح شیطان وعدہ کرتا ہے, ڈراتا ہے, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وعدہ کرتا ہے. کس بات کا؟ مغفرۃ منہ, اس کی طرف سے بخشش کا, مغفرت کا, معاف کر دینے کا اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں. کیونکہ اللہ نے, کہ ابن آدم خطا کار ہے, چاہتے نہ چاہتے ہوئے میں غلطیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے, گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے. اللہ کہتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو, تم میرے پاس جب آؤ گے گناہ کر کے, خطا کر کے, میں مغفرت اور بخشش لے کر تمہارا انتظار کروں.